باقیوں کا ایمان ان کے دل میں موجود ہوتا ہے. اور میرا عمار وہ ہے کہ جس کی ہڈیوں میں بھی، جس کے گوشت میں بھی اور جس کے خون میں بھی ایمان رچا اور بسا ہوا ہے. سبحان اللہ. میری لاش کو کھجور کے تنے کے ساتھ بھی لٹکا دیا جائے، اللہ کی قسم بس عمار کے خون کے ہر قطرے سے آواز آئے گی علی کل بھی حق میں تھا، علی آج بھی حق میں ہے، علی قیامت تک حق کے اوپر رہے گا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے احباب وقار کہ قرآن میں جن ہستی کا ذکر آئے تو آپ خود اندازہ لگائیں ان ہستیوں کی شان اور ان کا مقام کتنا اعلیٰ اور بلند ہوگا. اب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، کیا اتنی بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے اللہ فرمایا نہیں، فرمایا ان کو آزمایا جائے گا. جب وہ ایمان لائیں گے تو ایمان لانے کے بعد ان پر امتحان آئے گا، ان پر آزمائشیں آئیں گی، اللہ انہیں آزمائے گا. تو احباب ذی وقار، اب ابن ماجہ کی آپ حدیث مبارکہ سنیں. کیا مطلب ہے؟ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد بندے کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، آزمایا جاتا ہے. تو ابتدائے اسلام میں لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. جو بندہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، جو اسلام قبول کرتا تھا، مشرکین مکہ لوہے کی زرہ جو ہوتا نا، لوہے کی جو زریں ہوتی ہیں، وہ جو لوگ ایمان لاتے تو ان کو وہ زرہیں پہنائی جاتی گرم کر کے، گرم دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا، ان کے جسم سے خون اور پیپ نکل جاتی. یہ ساری مشکلات جن پر آئی ان میں جناب حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی اور حضرت عمار بن یاسر اور آپ کی والدہ جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات گرامی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام لانے کی بداش پر اتنا ظلم اور بربریت اور آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. احباب ذی وقار، حضرت عمار بن یاسر کیونکہ جو ان کے آباؤ اجداد تھے وہ یمن سے آئے تھے، اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ایمان وہ ہے جو یمنی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ یہ بھی یمنی ہے کہ ایمان یمنی ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا. آپ کی والدہ ماجدہ کی شہادت اور آپ کے جو والد ہیں ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی دردناک ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں احباب ذی وقار، گڑھے کھود کر اس میں آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو ڈال دیا جاتا، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا. تو ایک دن ابو جہل جا رہا تھا، آگے سے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ آ رہی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو جہل کہنے لگا اے بڑھیا معاذ اللہ، تو محمد عربی کی عاشق ہو گئی ہے؟ تو حضرت سمیہ دیکھیں عورت ہیں، آپ نے فوراً مڑ کے نا اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا، فرمایا بدبخت بکواس کرتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کاش تو میری آنکھ سے حضور کو دیکھتا کہ تجھے پتا چلتا کہ اللہ نے امام الانبیاء کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اچھا، جب آپ نے نا اس کے چہرے کے اوپر تھوکا، اس بدبخت نے نیزہ نکال کے آپ کی شرمگاہ کے اوپر مارا. پھر اس کے بعد اس نے آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور آپ کی دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا. اونٹوں کو مختلف سمت اس نے دوڑایا.
ایک اونٹ ادھر دوڑا ایک ادھر، حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح اسی بے دردی کے ساتھ آپ کے والد جناب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ وہ عورت ہیں حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا کیا نام ہے؟ جناب حضرت سمیہ۔ ہمیں پتہ یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، اور سب سے پہلے شہید جناب حضرت یاسر، یہ جناب حضرت عمار بن یاسر کے والد ہیں۔ اب جب یہ شہید ہو گئے تو حضرت سمیہ نے اپنا سر حضرت عمار کی گود میں رکھا ہے اور جان نکل رہی ہے، اور جاتے جاتے حضرت سمیہ کہہ رہی عمار حضور سے کہنا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے نبھائی ہے، سونیا اب تو جانے قبر جانے یا میدان حشر جانے۔ اب حضور نے اس خاندان کو جو بشارتیں عطا فرمائی احباب کا، اب اس کے بعد باری آئی حضرت عمار کی۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو والد کو تکلیف دی گئی، والدہ کے ساتھ کتنا ظلم اور بربریت، اس کے بعد جناب حضرت عمار کو آگ پر لٹایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ انگارے گرم کر کے آپ کے جسم پر رکھے جاتے ہیں۔ دین قربانیاں مانگتا ہے، اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں آپ سوچیں کوئی ویسے میں آپ کو کوئی واقعہ سنا رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو، عمار بن یاسر وہ ہستی ہے جو جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر سے بھی پہلے آپ اسلام لائے ہیں۔ 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام لانے والی ہستی کو جناب حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ قدیم الاسلام سابقون الاولون میں سے ہیں آپ۔ اور ظلم دیکھیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو آگ پر لٹایا جاتا، انگارے گرم کر کے آپ کے جسم پر رکھے جاتے، لوہا گرم کر کے آپ کے جسم پر اسے داغا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سرکار نے آپ کے خاندان پر ظلم ہوتے حضور نے دیکھا کہ گڑھے کھود کرنا، حضرت سمیہ حضرت یاسر کو گڑھا کھود کر نیچے تک صرف اوپر سے ان کی گردن کو بار کیا جاتا۔ تپتی دھوپ میں عرب کی صحرا کی گرمی آپ دیکھو، پورا دن آپ کو وہاں اس گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا، دھوپ میں آپ کو وہاں کھڑا کیا جاتا۔ تو جب سرکار ایک دن وہاں سے گزرے، حضور نے دیکھا کہ حضرت عمار اور آپ کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ شاہ فرمایا اصبر آل یاسر، اوے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، اللہ کی قسم بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، ایک دن حضرت عمار کو انگاروں کے اوپر لٹایا ہے، جسم کی چربی پگھل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ عمار کو انگاروں کے اوپر لٹایا ہوا ہے، جسم جر رہا ہے، سرکار وہاں سے گزرے تو امام الانبیاء نے فوراً جو سرکار نے یہ جملے شاہ فرمایا یا نار کونی بردوں وسلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم علیہ السلام، کہ اے آگ میرے عمار کے اوپر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو جناب ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ سرکار کے جملے۔ اچھا، جب حضور نے یہ دعا فرمائی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے دعائے مصطفیٰ قبول نہ ہو؟ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اب سرکار نے اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر نا انگاروں کو اٹھاتے ایسے پکڑ لیتے، آپ کو آگ آپ کو نہ جلاتی، آپ انگار اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھہ رہے ہیں تپتے ہوئے کوئلے۔ تو کسی نے پوچھا عمار آپ کو آگ جلا نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، حضور نے اسے منع فرمایا ہے، اب قیامت تک یہ تو دنیا کی آگ ہے، اب جہنم کی آگ بھی عمار کو نہیں جلا سکتی۔ اچھا احباب، اب قرآن کی آیت اور حضرت عمار بن یاسر کا ایمان کتنا مضبوط تھا،
یہ سنو، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ابو جہل جو کفار تھے مشرکین مکہ، وہ اس لیے مارتے تھے، اس لیے تڑپاتے تھے، ستاتے تھے کہ عمار کی روح سے کسی طرح کلمہ کفر نکل جائے۔ ایک مرتبہ آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ، یہاں تک روایت میں آتا ہے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں حضرت عمار بن یاسر کے زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ تو جو رکھیے کیا ہوا، کلمہ کفر نکل گیا۔ لوگ دوڑے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ، یا رسول اللہ عمار کافر ہو گیا ہے، عمار نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، عمار دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اب بڑی قابل غور بات ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلا کلا کلا، میں سو رہا ہوں، رک جاؤ، صبر کرو۔ اب حضور کو کتنا یقین تھا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمار کافر ہو گیا۔ فرمایا سنو، باقیوں کا ایمان، توجہ رکھنی ہے، بولنا ہے، باقیوں کا نگاہ اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، باقیوں کا ایمان ان کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور میرا عمار وہ ہے کہ جس کی ہڈیوں میں بھی، جس کے گوشت میں بھی، اور جس کے خون میں بھی ایمان رچا اور بسا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے عمار کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور تم کہتے ہو ایمان کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ اچھا، عمار بن یاسر کی زبان سے کیوں کہ کلمہ کفر نکلا تھا بے ہوشی کی حالت میں، ادھر کلمہ کفر نکلا نا، ادھر جبریل آیت لے کے نازل ہو گیا۔ یہ عمار بن یاسر کی شان میں آیت نازل ہوئی، اور آیت کیا تھی؟ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس نے مجبوری کے عالم میں کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا، دل میں ایمان موجود تھا، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ مضبوط ایمان والا ہے۔ یہ جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا احباب ذی وقار، اب توجہ رکھنی ہے، ایک مقام پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن فرماتے ہیں، اب مقام دیکھو، حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو، میں تمہارے سامنے وہ شخص ہوں قد قاتلت مع رسول اللہ الانس والجن، کہ میں نے حضور کے حکم پر انسانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی ہے، لوگوں نے حضور کے حکم پر انسانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، لیکن میں وہ ہوں کہ جس نے کفار کے خلاف بھی تلوار اٹھائی ہے اور جنوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی ہے۔ اب سے بولو سبحان اللہ، جس نے کفار کے خلاف بھی اور جنوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی ہے۔ اچھا، تو جب حضرت عمار بن یاسر نے یہ بات، یہ جملہ بولا، پوچھا صحابہ نے، انسانوں کے خلاف تو ہمیں چلو سمجھ آتی ہے، آپ نے تلوار اٹھائی، جنوں کے خلاف آپ نے کیسے تلوار اٹھا لی؟ انہوں نے کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں امام الانبیاء نے مجھے فرمایا عمار یہ برتن لو اور فلاں کنویں پہ جاؤ، ڈھول لے کے جاؤ، رسی لے کے جاؤ، وہاں سے پانی لے کے آ جاؤ کنویں سے۔ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمار وہاں ایک شخص آئے گا جو تجھے پانی بھرنے سے روکے گا، تو نے رکنا نہیں ہے، پانی بھر کے لے کے آنا ہے۔ آپ نے دل میں کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہو اور عمار کو کوئی روکے؟ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں ڈھول لے کر گیا، رسی لے کر گیا، کنویں پہ پہنچا پانی بھرنے کے لیے، ایک کالا حبشی بڑا پہلوان بظاہر نظر آ رہا تھا، جو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کئی جنگیں جیتی ہوئی ہیں، بہت بڑا جنگجو ہے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ میں بظاہر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھا، اس نے مجھے پانی بھرنے سے روکا، میں نے اسے پیچھے ہٹ، پانی میں نے بھر کے لے کے جانا ہے اس لیے کہ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو جو رکھنی، فرمایا جب وہ آگے بڑھا اس نے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی، لڑائی کرنا چاہیے، تو میں نے اٹھا کے اسے زمین پر مارا، اور ایک پتھر اٹھا کے میں نے مارا، اس کی ناک کو بھی میں نے توڑ دیا اور اس کے چہرے کو بھی میں نے زخمی کر دیا۔ میں نے ڈھول نیچے
اپنا کنویں میں کیا، پانی بھرا، حضور کے پاس لے گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمار لے ہو پانی؟ عرض کیا رسول لے ہوں۔ فرمایا وہاں کوئی آیا تھا تجھے روکنے کے لیے؟ تجھے وہاں کوئی روکنے کے لیے تجھے آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں آیا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمار جانتا ہے تو نے کیا کیا؟ حضور میں نے اس کا ناک توڑ دیے، اس کا چہرہ زخمی کر دیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں، ایک پہلوان تھا، کالا حبشی تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمار وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔ بولنا ہوا کیا تھا؟ بولنا وہ شیطان تھا۔ فرمایا عمار آج اللہ نے تیری وجہ سے اس شیطان کو ذلیل اور رسوا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنے بڑے صحابی رسول احباب ذی وقار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، سیف من سیوف اللہ، اتنے بڑے صحابی خود فرماتے ہیں۔ یہ روایت حضرت خالد بن ولید خود کر رہے ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ایک دن میری اور حضرت عمار بن یاسر کی کسی بات کے اوپر اونچ نیچ ہو گئی۔ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو چند باتیں سنا دی، مجھے غصہ تھا، میں نے کافی ساری باتیں آپ کو سنا دی۔ تو حضرت عمار بن یاسر دوڑ کر رسول اللہ کی چوکھٹ پہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بھی پیچھے سے رسول اللہ کے پاس چلا گیا۔ ابھی عمار حضور کو بتاتے ہیں میرے بارے میں، تو میں نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمار کو اور باتیں سنا دی۔ اچھا، جب میں نے حضرت عمار بن یاسر کو کچھ باتیں سنائی، حضرت عمار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ نے، اب خالد بن ولید جیسا بندہ خود فرما رہا ہے، خود روایت کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کے چہرے پہ جلال تھا، اور سرکار نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اور دیکھ کر حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے سنو۔ سرکار نے فرمایا من عاد عمارا عادہ اللہ، فرمایا خالد جانتا ہے جو عمار سے دشمنی رکھتا ہے کائنات کا رب اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پلٹ کے حضور فرمایا من ابغض عمارا ابغضہ اللہ، فرمایا خالد جانتا ہے جو عمار سے بغض رکھتا ہے کائنات کا رب اس سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لوگ اللہ کی قسم بس میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جب باہر نکلا، سچے لوگ تھے نا، سچے لوگ تھے، رسول اللہ نے تربیت فرمائی دی، فرماتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں اس کے بعد مجھے کائنات میں سب سے زیادہ جو ہستی محبوب تھی وہ جناب حضرت عمار بن یاسر کی ہستی تھی۔ اچھا، اب بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ میں اور آپ ذرا آپ دیکھیں اور مزہ لے لیں حدیث کو، عمار بن یاسر کی شان کو دیکھیں۔ میں اور آپ نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ سب کی خواہش ہے نا، ٹھیلے ہی بولے ہو، جانے کا پروگرام نہیں ہے جنت میں، ہر بندہ چاہتا ہے نا مجھے جنت مل جائے، میں جنت کا دیدار کر لوں، بولے سارے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہو؟ مدد سے بولو سبحان اللہ۔ اب ٹھاؤ جامع ترمذی، میں اور آپ جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی اربعہ، باقی ساری دنیا جنت کو دیکھنا چاہتی ہے، جنت کے دیدار کی مشتاق ہے۔ فرمایا لوگوں میرا عمار وہ ہے کہ جنت جس کو خود دیکھنا چاہتی ہے، سبحان اللہ، جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے۔ چار بندے حضور نے فرمایا ایک علی ہے، ایک عمار ہے، ایک مقداد ہے، ایک میرا بلال ہے۔ بھائی اتنا بڑا صحابی رسول، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، جب جنگل ہوئی تو آپ اس وقت کیونکہ کوفہ کے اندر تھے، حضرت عمر نے کوفہ والوں کے لیے آپ کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا ہوا تھا بصرہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور حضرت عمار بن یاسر کو، تو آپ وہاں لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے۔ تو مولا علی ایک دن بصرہ کے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر پر کروڑا رحمتوں کو نزول فرمائے، جس نے
بصرہ کے در و دیوار میں بھی علم کی خیرات کو تقسیم فرما دیا ہے۔ جب بصرہ والوں نے حضرت عمر سے کہا نا آپ 2 بندے ہمیں دے رہے ہیں، یہ کیا قرآن سکھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے پلٹ کے فرمایا یہ جو تجھے 2 بندے دے رہا ہوں نا یہ عام نہیں ہے، پورا مدینہ ان 2 بندوں کے علم کا محتاج ہے۔ اتنی بڑی ہستی حضرت عمار بن یاسر کی۔ ایک وقت آیا جب جنگ صفین ہوئی، وہاں لوگوں نے دیکھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ جانتے تھے آپ حضرت مولا علی کے ملنگ تھے، مولا علی کے ساتھیوں کے ساتھ تھے، بہت کم آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمار کدھر ہے، فرمایا او لوگوں اگر میری لاش کو گھسیٹ کر تم ملک کے دوسرے کونے پر لے جاؤ، میری لاش کو کھجور کے تنے کے ساتھ بھی لٹکا دیا جائے، اللہ کی قسم بس عمار کے خون کے ہر قطرے سے آواز آئے گی علی کل بھی حق میں تھا، علی آج بھی حق میں ہے، علی قیامت تک حق کے اوپر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عمار جانتے تھے، حضور نے فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث الدار، فرمایا او زمانے والو ساری دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق میرے علی کے پیچھے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔